السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، لنک شیئر کر دیں، ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ کوئی بات پوچھنا چاہیں کمنٹس کریں، آپ کو سبق کیسا لگا اس حوالے سے آپ کمنٹس کریں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کمنٹس کریں۔ ہماری بات چیت چل رہی تھی الف لام کاف کے مجموعے میں لام تے۔ لام سے متعلق ہم نے کچھ ضروری باتیں عرض کر دی ہیں، مزید بھی کچھ دلچسپ اور باریک اور نقطے کی باتیں عرض کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اہل علم لکھتے ہیں الالف واللام کتبت بنوع مختلفۃ، کہ الف اور لام دو ایسے حروف ہیں کہ الف جب لام کے ساتھ آتا ہے اور لام جب الف کے ساتھ آتی ہے، یا جب لام حمزہ کے ساتھ آ جائے یا جب حمزہ لام کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کے لکھنے کے مختلف طریقے ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ الف ہے تو با جب اس کے ساتھ آتی ہے تو بس ایسے ہی طریقے سے لکھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کوئی نہیں بدلتا۔ مثلا کہیں ایسے نہیں ہے کہ الف کے ساتھ آپ با کو ایسے کر دیں یا ایسے کر دیں یا ایسے کر دیں، نہیں ہے۔ لیکن الف لام کے ساتھ الف کو جوڑنا ہے تو الف یوں آتا ہے، کبھی یوں آتا ہے جی، کبھی یوں ہوتا ہے، حمزہ بھی اسی طرح آتا ہے۔ تو بنوع مختلفۃ، لام جو ہے یہ الف کے ساتھ مختلف طریقوں سے عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، رسم عثمانی میں نہیں، عربی رائٹنگ میں، جس کو لغت قریش کہہ لیں آپ، اس وقت کی جو لکھائی کا طریقہ تھا اس میں، جس کو قرآن مجید کے لیے جو ہے وہ مختص کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، بات یہ کر رہا تھا کہ حروف تہجی میں پہلے کاف آتا ہے، جی پہلے کاف آتا ہے، پھر لام آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں الف با تا سا سے چلے تو کاف پہلے ہے، لام اس کے بعد ہے، جی تو وہاں الف کاف لام نہیں ہے بلکہ الف لام کاف ہے، تو پہلے کو بعد میں اور بعد والے کو پہلے کیا گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی باریک ہے، وہ غور سے سننے سے سمجھ آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ الالف واللام کلاہما خط مستقیم عمودی فلو اتصل بالحرف الذی بعدہ فهو اللام واذا انفصل فهو الالف۔ خیر اس نقطے کو بعد میں عرض کرتے ہیں، پہلے یہ سمجھیے کہ الف کو لام کو پہلے کیوں کیا گیا۔ اب دیکھیے ہم نے یہ الف ہے تو الف کو با کے ساتھ جوڑا، یہ الف ہے یہ، اب ہم لام کو جوڑتے ہیں، جی اب آپ دیکھیے ہم نے با کو جوڑا، یہ با ہے، یہ لام ہے، یہ الف، ادھر ہم نے لام کو جوڑا۔ اب ہم کاف کو جوڑتے ہیں، اس والے کاف کو، لام کو ہم دوبارہ جوڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں الف بھی بالکل سیدھا آ رہا ہے، لام بھی بالکل سیدھی آ رہی ہے، کاف بھی بالکل سیدھا آ رہا ہے، لیکن ان تینوں میں اس میں بچہ اس کو لام کہہ سکتا ہے، اس کو الف کہہ سکتا ہے، اس کو لام کہہ سکتا ہے، اس کو الف کہہ سکتا ہے، لیکن بچہ اس کو الف نہیں کہے گا۔ اس لام کو الف کہنے میں بچہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کو لام نہیں کہے گا، کیونکہ اس کے اوپر کش ہے۔ اس میں اور الف میں کافی فرق ہے، لیکن اس میں اور اس میں کوئی اتنا گہرا فرق نہیں، بس یہ ہے کہ الف کے ساتھ یہاں سے حرف آگے نہیں جڑتا، لام کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ باریک نقطہ بچے کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، لیکن بچہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ بچہ اس کو لام کہہ دے الف کو، اور اس کو بچہ الف کہہ دے، یہ زیادہ غلطی کر سکتا تھا۔ اس میں بچہ اس کو کبھی بھی بچہ الف نہیں کہے گا، تو اس لیے لام مرکب کی شکل الف کے قریب تھی، اس لیے لام کو الف کے قریب رکھا۔ اور پھر جو ہے اس اعتبار سے، اور لام کیونکہ اگلے حرف کے ساتھ جڑتا ہے، کاف بھی اگلے کے ساتھ جڑتا ہے، تو پھر کاف کو لام کے بعد رکھا تاکہ آگے جڑنے میں جو ان کی ایک خوبی ہے، ایک ہے، وہ بھی سامنے آ جائے، اور اسی خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے فرق بھی ہو جائے کہ اس کے اوپر اگر کچھ نہیں، کش نہیں، تو وہ لام ہے، اور اسی کے اوپر اگر کچھ ہے تو وہ کاف ہے۔ اس اعتبار سے لام اور کاف کو انہوں نے کیا کیا، پہلے کو بعد میں اور بعد والے کو پہلے کیا، لیکن یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے۔ اب یہاں کیونکہ ہمارا الف بھی ہو چکا ہے، لام بھی ہو چکا ہے، تو الف اور لام کے حوالے سے جو میں نے عربی عبارت پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ الف اور لام جو ہوتے ہیں نا، خط مستقیم، ان دونوں کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں الف اور لام کے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں، عبارت سنیں، اتصل بالحرف الذی بعدہ فہو اللام واذا انفصل فہو الف۔ کہتے ہیں
اب یہ با ہے اور یہ الف ہے. کہتے ہیں الف کے ساتھ اگر آگے سے حرف جڑا ہوا ہو تو وہ لام ہے، آگے سے حرف جڑا ہوا ہو، اور اگر آگے سے حرف نہیں جڑا ہوا تو وہ الف ہے. اب لام کے ساتھ آگے سے حرف جڑتا ہے تو فہو اللام، اور اس کے ساتھ نہیں جڑتا تو فہو الف. جی یہ الف اور لام میں ایک خاص فرق ہے. آگے چلتے ہیں. یہاں با لام با میں 3 حرف کیوں لائے، اس حوالے سے میں نے بات عرض کر دی کہ لام کی درمیانی شکل دکھانا مقصود تھی، ورنہ 3 حرف مقصود نہیں تھے. 2 بھی مقصود نہیں ہے یہاں پہ. حرف تو مقصود ایک ہے، لیکن 2 اس لیے آ جاتے ہیں کہ حرف کو جوڑنا ہوتا ہے. آدھی شکل تو آدھی شکل بغیر جڑے آتی نہیں. اور 3 اس لیے آ جاتے ہیں کہ حرف کو درمیان میں دکھانا ہوتا ہے، ورنہ پہلا اور تیسرا مقصود نہیں ہوتا. درمیانی شکل واضح نہیں ہو سکتی جب تک شروع اور آخر میں حرف نہ ہو، اس لیے 3 ہو جاتے ہیں. اب یہاں یہ جو لام کی جو مشق ہے، جی لام کی مشق کیسے ہو جائے گی؟ جی پہلے ایسے ہو جائے گی لام کی مشق. یہ لام الف ایک طرح کا، اور پھر لام الف میں لام دوسری طرح کا، اور پھر لام الف میں لام تیسری طرح کا. یہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہا جیم ہا کے ساتھ لام اس طرح کا، یہ ہو گیا. پھر اس میں لام درمیان میں، با لام با میں درمیان میں، یہ ہو گئے. اب یہ ہو گئے لام تینوں جگہوں پہ، شروع میں آیا، یہ درمیان میں آیا، آخر میں نہیں ہے. اب ان کو پڑھاتے ہوئے ان کے پیچھے لام لکھا ہوا ہے نورانی قاعدوں میں. اب ان کے پیچھے لام لکھا ہوا ہے. اب ایسے کرتے کہ اب پیچھے سے پڑھاتے ہیں، اس کو بھی پڑھا دیتے ہیں، اس کو آدھا پڑھا دیتے ہیں. یہ تو بالکل ہی غلط ہو گیا. اب لام کو یہاں سے پڑھانا نہیں چاہیے، کہنا چاہیے کہ الف تھا تو الف کی مشق. اب یہ لام ہے تو ان حروفوں کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الف کو جوڑ کے دکھایا ہے. الف کی پہچان کرنی ہے. ان میں مقصود یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو یا یہ 3 نہیں ہے. ان دو میں مقصود الف ہے. یہ ٹیڑھا، یہ ٹیڑھا، یوں ٹیڑھا، یہ اوپر سے آیا ہوا الف نہیں، لام ہے. یہ شروع میں لام، یہ والا لام، یہ والا لام، اور اوپر سے آیا ہوا لام، اور یہاں درمیان میں لام. یہ 2 میں سے ایک مقصود ہے اور 3 میں سے ایک مقصود ہے، اور وہ ہے لام کی مختلف شکلوں کا تعارف کروانا. اب یہ ہے کہ ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی یہاں سبق کتنا دیں؟ جی تو سبق آپ پہلے الف اور اس کی مشق 4 حروف دے دیں جن میں الف کو مختلف حروفوں سے دکھایا گیا ہو، لیکن ایسا قاعدہ تلاش کرے کہ جن میں چاروں سٹائل موجود ہوں. پھر لام اور لام کے 4 حرف دے دے کہ یہاں لام آیا ہے. اب لام کے ساتھ آپ کے کاف کی دوسری ایک الگ نیا سیکشن، نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کو لام کے ساتھ بالکل نہ کرے. الف اور الف کی مشق، لام اور لام کی مشق، یہ بچے کو دے دے. اب یہ جو چیزیں ہیں لام یوں آتی ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے کہ مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی باریکی سے ان چیزوں کو کیوں لیا، اور یہ بچے کو کیسے سمجھائی جائیں گی. یہ بچے کے لیے تو بہت مشکل مرحلہ ہے. یہ بات ہر ایک آدمی کے ذہن میں آئے گی کہ جی یہ اور بچے اور اتنے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس پہ ہم آخر میں جا کے بات عرض کریں گے. یہاں یہ جو چیزیں ہیں، اب آپ دیکھ لیں، اگر بچہ قاعدہ پڑھتا ہے تو پڑھا دیا جی لام لام الف لام الف لام الف لام الف لام ہا با لام با. بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا جی لام الف لام الف لام الف با لام با لام ہا با الف لام با با لام با با لام با. بچہ پڑھی جا رہا ہے. اب اس میں بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان 2 میں سے لام کون سا ہے، 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 ان 3 میں سے لام کون سا ہے. ہمارا مقصود لام ہے. پیچھے ہم نے یہاں لام کی پہچان کروانی ہے. اب یہ بچے کو نہیں بتایا جاتا. جب تک یہ چیزیں وائٹ بورڈ پہ، کاپی پہ، رجسٹر پہ لکھ کے بنا کے نہیں دکھائی جائیں گی، اس وقت تک کیسے سیکھے گا؟ اگر اس طرح سیکھتے تو آج تک 1 صدی سے بچے قاعدے پڑھتے آ رہے ہیں، 1 صدی سے اساتذہ پڑھاتے آ رہے ہیں. یہ نکات کیوں ذہن میں نہیں آتے؟ کیوں قاعدہ نادرے کا کام کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو سیکھا جائے، سمجھایا جائے. اس کے بغیر یہ چیزیں حل نہیں ہوتی. اب ان کے اندر مقصود لام ہے، اور وہ میں نے بات عرض کر دی کہ لام کی مختلف شکلیں جو ہے نا بچے کو پڑھائی جائیں، اور یہ چیزیں سکھائے بغیر، سمجھائے بغیر یہ چیزیں نہیں آ سکتی. اس کے بعد کاف آ جاتا ہے. کاف کی 2 شکلیں ہیں.
اس میں بھی بہت دلچسپ اور خوب باریک باتیں ہیں، اگلی ویڈیوز میں عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔